ہمارے گھر میں تقریباً تمام اخبار، خواتین اور بچوں کے رسالے آتے تھے، جن میں انڈین میگزین بھی شامل تھے۔ انڈین رسائل وغیرہ تو 65 کی جنگ کے بعد بند ہو گئے۔ مقامی اور کچھ ایسے انگلش میگزین بھی تھے جو بعد ازاں بند ہو گئے، اور آج کسی کو ان کے نام بھی یاد نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخباروں، رسالوں کے ساتھ بچپن سے ہی گہرا تعلق ہے۔ انتہا یہ ہے کہ میری عمر بمشکل 10 سال ہوگی جب اعلیٰ تعلیم یافتہ والد خود سگریٹ سلگا کر لیٹ جاتے اور حکم ہوتا میں انہیں خبروں کی سرخیاں پڑھ کر سناؤں۔ جہاں غلطی کرتا ٹوک دیتے اور ساتھ ساتھ تلفظ بھی درست کرتے جاتے۔ یہ خون خشک کر دینے والی ایکسرسائز ہوتی، کیونکہ اس زمانے کے والد فرینڈلی نہیں، فاصلے رکھتے تھے۔ مختصراً یہ کہ اخبار رسالوں کے ساتھ اتنی طویل رفاقت کے بعد آج میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے زندگی بھر اتنا سخت بیان نہیں پڑھا۔ کسی صدر، وزیر اعظم، ڈکٹیٹر کا ایسا دہلا دینے والا بیان آج تک کبھی میری نظر سے نہیں گزرا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ بیان دینے والا شخص انتہائی مہذب، دھیمے دھیرے مزاج اور شائستہ ترین لب و لہجے سے لیس ہے۔ مسکراتا چہرہ اور مہکتا لہجہ اس کی پہچان ہے، اور اتفاق سے آج کل وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اعلیٰ ترین منصب پر بھی فائز ہے۔ میں ڈاکٹر عارف علوی کی بات کر رہا ہوں، جو آج کل صدر پاکستان ہوتے ہیں۔ صدر عارف علوی کا ٹی وی انٹرویو تو میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن جو کچھ اخباروں میں رپورٹ ہوا، اس نے میرے جیسے شخص کے حواس بھی گم کر دیے۔ پاور سیکٹر کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر مملکت نے جو کہا، رپورٹ ہوا، صرف 3 اخباروں کی سرخیاں ہی چکھ لیں۔ سب سے بڑا اخبار جنگ سب سے پہلے۔ بجلی گھپلوں کی رپورٹ ابھی یک طرفہ، قوم سے زیادتی نہیں، اجتماعی زیادتی ہوئی۔ عمران خان کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نظام کی پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ جیو کے کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ اب دوسرا مشہور اخبار پاور سیکٹر رپورٹ سے لگتا ہے ملک سے اجتماعی زیادتی ہوئی، اور اب تیسرے اخبار کی سرخی توجہ چاہتی ہے، آئی پی پیز رپورٹ۔ مافیا نے ملک سے گینگ ریپ کیا۔ صدر عارف علوی کے بیان میں ایک تضاد ہے، اور وہ یہ کہ صدر مملکت نے خود اس رپورٹ کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سٹیک ہولڈر کی رائے آنا باقی ہے۔ بہتر ہوتا کہ صدر مملکت سٹیک ہولڈر کی رائے آنے تک اپنی رائے ہولڈ رکھتے، لیکن شاید ان سے ضبط نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ تو وہ ملک، ماحول اور معاشرہ ہے جہاں رنگے ہاتھوں، رنگے پیروں، رنگے چہروں، رنگے اور ننگے جسموں سمیت پکڑے جانے والے بھی اپنی پارسائی کی دہائی دیتے ہیں۔ مال مسروقہ سمیت بھی پکڑے جائیں تو اسے سازش اور سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ اگر صدر مملکت پر ایک درد دل رکھنے والا پاکستانی ڈاکٹر عارف علوی حاوی ہو گیا تو حیرت کیسی؟ قارئین، سچ یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس انٹرویو کی ہائی لائٹ گینگ ریپ، عوام کے ساتھ اجتماعی زیادتی وغیرہ ہیں، بلکہ صدر مملکت کا یہ ہولناک اعتراف ہے کہ عمران خان کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن نظام کی پیچیدگیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہی جملوں کا حاصل کلام اور پاکستانی کی تاریخ کا اعلیٰ ترین خلاصہ بھی ہے۔ نہ جانے کتنی بار میں نے لکھا اور بولا کہ یہ نظام پرو اشرفیہ یعنی پرو بدمعاشیہ نظام ہے۔ میں نے اس نظام کو درجنوں بلکہ 20 بار آدم خور نظام کا لقب دیا، اور وضاحت بھی کی کہ یہ نظام وضع ان لوگوں نے کیا جنہیں نقب لگانی آتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ فصیل کہاں کہاں سے کمزور رکھی گئی ہے اور کہاں کہاں کس طرح نقب لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں مرغی چور پکڑے جاتے ہیں، ملک کا مستقبل چرانے اور بیچ کھانے والوں کے لیے سارے رول ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو 12 ہزار روپے کی امدادی رقم وصول کر کے شکریہ ادا کرنے والے عوام بھی ریلیکس کریں۔ یہاں ہونا ہمانا کچھ نہیں۔ یہ نظام اپنی تمام تر پیچیدگیوں سمیت عوام کی آئندہ نسلوں کو بھی اور اسی طرح زندہ نگلتا رہے گا۔ کیسا مقام حیرت و عبرت ہے کہ صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم اور ایک ہی پیج پر موجود ان کے دیگر دست و بازو اس بیچارے ملک کی تقدیر تو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کا نظام یا اس کی پیچیدگیاں بدلنے کی حکمت رکھتے ہیں نہ ہمت نہ حوصلہ۔ کیسی تبدیلی ہے جو کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتی؟ وہی نظام، وہی پیچیدگیاں، وہی شکار، وہی شکاری، وہی کھیل، وہی کھلاڑی، وہی ڈراؤنے خواب، وہی سچی تعبیریں، تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ سامعین، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔